فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت کے طلبگار بنو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر موسلا دھار چھوڑ دے گا، موسلا دھار بارش ہوگی آسمان سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ توبہ و استغفار کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں توبہ و استغفار پر ابھارا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور محترم ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بڑی تفصیل سے 7 صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو 2 کردار نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ابلیس کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنے آپ کو آدم سے افضل قرار دیا اور اپنی روش پر اڑا رہا۔ اور دوسرا کردار حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رکھا، جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، اور ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے ان کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھا لینے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً وہ لوگ اللہ کی جانب پلٹے۔ جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم عدولی کر دی ہے، اللہ کا حکم توڑ دیا ہے، فوراً انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا، توبہ و استغفار کیا، اللہ کی جانب رجوع ہوئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اس کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم اور حوا دونوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً رجوع کی کیفیت، اللہ کی جانب انابت کی کیفیت، توبہ اور استغفار کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ دونوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ فتاب علیہ، اللہ نے ان پر ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر ابن آدم، ہر انسان خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کریں، جو توبہ کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ بحیثیت انسان ہم سے غلطی کا صدور ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے ہم سے،
اللہ اور اس کے رسول نے جو کردار ہمیں بتایا ہے، انبیاء کرام کا جو کردار رہا ہے، صلحاء و صالحین کا جو کردار رہا ہے، متقین کا جو کردار ہونا چاہیے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل سے کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فوراً ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، غلطی ہو جائے فوراً یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کس کا حکم توڑا ہے، کس کی حکم عدولی کی ہے، اللہ کی جانب رجوع کریں، ندامت کا احساس ہو، اس غلطی کے ارتکاب نہ کرنے کا عزم کریں، اطاعت کی روش پر گامزن ہو جائیں اور اللہ سے اپنی غلطی پر مغفرت اور معافی کی طلبگار ہوں۔ یہ وہ کردار ہے جو اہل ایمان سے مطلوب ہے اور اس کردار کا نمونہ ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جو صفت رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ صفت رحمت کی غالب ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ قُل لِّمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کی جو چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے کہ وہ بار بار گناہ کے باوجود بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ الشَّرَّ بِاسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دینے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنا انہیں خیر دینے میں کرتا ہے تو ان کی مدت حیات پوری ہو جاتی، لیکن اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں اور توبہ و استغفار کریں۔ وہ توبہ کرنے پر ابھارتا ہے، وہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اللہ سے مغفرت کے طلبگار بنو اور اس کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب رحم کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بندہ فوراً اللہ کی جانب رجوع کرے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کو احساس ہو کہ ہم نے کس کا حکم توڑا ہے اور فوراً اللہ کی جانب رجوع کرے۔ چنانچہ سورہ نساء میں کہا گیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ پر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جذبات کی رو میں بہہ کر، پھر فوراً اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول کرنی چاہیے، کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کو وہ قبول کرتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ میں لت پت رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے یا اور نہ ہی اللہ ان کو معاف کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کفار کا جو انجام ہے، کفار کا جو حشر ہوگا، اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو گناہ میں لت پت رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اپنی موت ان کا اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، تب ان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری روش یہ ہونی چاہیے کہ فوراً اللہ کی جانب رجوع کریں اور توبہ و استغفار کریں۔
ایک جگہ فرمایا گیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے کہ جو شخص نادانی میں جذبات کی رو میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ وہ لوگ جو جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھیں اور پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو تیرا رب انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کی جو شرائط ہیں ہمارے سامنے اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت کا احساس ہو، اسے کس کا حکم توڑا ہے اس بات کا احساس ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیمان ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی جانب نہ جانے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ میں کبھی بھی اس گناہ میں لت پت نہیں ہوں گا، مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ اس بات کا بھی عزم کرے۔ اور اگر اس کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو اس میں ایک اور چوتھی شرط ہے کہ اس کا حق واپس کرے یا اس کو معاف کرائے۔ پیچھے جو آیتیں بیان ہوئیں ان کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں عملی طور پر تبدیلی ہو، توبہ کریں وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی زندگی کو بدل دیں۔ دوسری جگہ کہا گیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے وہ سچے معنوں میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے بعد زندگی میں تبدیلی، زندگی میں بدلاؤ آنا یہ بہت ضروری ہے۔ توبہ یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مختلف انبیاء کا واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء کا یہ شیوا رہا ہے، صالحین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کی جانب توبہ کرتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ سب سے پہلے صلاحہ کی جس صفت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ متقین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ متقین کی یہ صفت ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ کی یاد آتی ہے کہ ہم نے کس کا حکم توڑا ہے۔ فاستغفروا لذنوبهم، وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ اپنے جان بوجھ کر گناہوں میں لت پت نہیں رہتے ہیں۔ متقین ہی کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت کے طلبگار بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں توبہ کرنے پر ابھارا ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ ایک بندہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو آپ نے کہا پھر سے گناہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ استغفار کرتا ہے، تو آپ نے کہا پھر سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور یہ سن لو وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، کہ اللہ نہیں اکتائے گا معاف کرنے سے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ توبہ کرنے سے۔ گناہ سرزد ہو، اللہ کی جانب رجوع اور انابت ہو، فوراً توبہ و استغفار کی کیفیت پائی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اس دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ استغفار نہیں کرتا ہے اور پھر سے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر پھر سے دھبا پڑ جاتا ہے،
یہاں تک کہ وہ پورا دل اس کا گناہ کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ پڑ گیا ہے، پورا دل سیاہ ہو گیا۔ تو توبہ و استغفار ہونا چاہیے، فوراً رجوع اللہ کی جانب ہونا چاہیے، تو دل سے جو یہ سیاہ دھبا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا اس سے مغفرت کا طلبگار ہو اور اسے معاف کرے، اور اسی طریقے سے وہ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والے کو معاف کرے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق تک نہ آ جائے۔ توبہ کے جو ثمرات ہیں وہ متعدد ثمرات ہیں۔ دنیا میں اللہ کی محبت کا حصول ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اسی طرح توبہ مغفرت کا ذریعہ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ دنیاوی برکتوں کے حصول کا بھی ذریعہ ہے توبہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت کے طلبگار بنو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر موسلا دھار چھوڑ دے گا، موسلا دھار بارش ہوگی آسمان سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ توبہ و استغفار کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں توبہ و استغفار پر ابھارا ہے، متعدد اذکار سکھائے ہیں۔ آپ نے سید الاستغفار، تمام استغفار کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، دعائیں اور اذکار ہو سکتے ہیں، ان سب کا سردار ایک استغفار کو قرار دیا ہے۔ آپ نے کہا اگر بندہ یہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اپنی استطاعت و قدرت بھر میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، میں تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے وقت اس استغفار کو پڑھا اور پھر پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر اس کی وفات ہو گئی شام سے پہلے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کو یہ استغفار پڑھا، یہ دعا اور یہ ذکر پڑھا، پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر اس کی وفات ہو گئی صبح سے پہلے تو وہ جنتی ہوگا۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں استغفار اور توبہ کرنے پر ابھارا ہے۔ خود آپ کی روش یہ تھی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں، اس کے باوجود آپ کا ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرنا، دن میں 100 سے زیادہ بار استغفار کرنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کی جانب رجوع کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے اپنی گناہوں پر ندامت کا اور پشیمانی کا اظہار کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو سچے دل سے سچی اور توبت نصوح کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔